بانٹ لو ہر خوشی، ہاں یہی ہے عبادت، یہی بندگی، شان رمضان کی رونق رہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تبارک و تعالی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ کچھ باتیں شب قدر سے متعلق، اور پھر ہمارا ٹاپک ہے قرآن کے حقوق، اس پر میں انشاءاللہ تھوڑا سا مختصر وقت میں جامع کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل فرمایا جو مبارک رات ہے۔ یہ نزول آپ سماعت فرماتے رہتے ہوں گے کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن عظیم یک بارگی یعنی ایک ساتھ نازل کیا گیا، پھر آسمان دنیا سے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول تقریباً 23 سال کی مدت میں تمام ہوا۔ تو یک بارگی ایک ساتھ کسی چیز کو نازل اگر کیا جائے تو اس کے لیے عربک میں انزال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر بتدریج آہستہ آہستہ کسی چیز کو اتارا جائے تو تنزیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن کی تنزیل ہوئی ہے، یعنی جیسے جیسے پھر مصالح تھے، واقعات تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، تو وہ قرآن سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ ایک بڑی مطلب سوچنے والی بات ہے، اور اللہ کا کمال ہے کہ ابھی واقعات ہوئے نہیں ہیں۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہ سارے بہت سے فیوچر کی خبریں تھیں، بہت سے ایسے واقعات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوع پذیر ہونے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً وہ واقعات بعد میں ظہور پذیر ہونے ہیں، اور ان کے بارے میں کلام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے، تو اللہ نے پہلے اس کو نازل فرمایا۔ تو یہ ایک عظیم کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ آج ہمارے پاس ہے، اور وہ رات بھی متوقع شب قدر ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس کے پچھلے گناہ تھے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات کو زندہ کریں۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کریں، مختلف قسم کی عبادات اختیار کریں، تنوع پیدا کریں عبادات میں، تاکہ نفس کسی ایک عبادت کے ذریعے بور نہ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت، نوافل، اگر آپ کی سابقہ زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو ان کو ادا کریں۔ اسی طرح نعتیہ محافل کی میں شرکت ہے، علماء کے اصلاحی بیانات ہوں ان کو بھی آپ سماعت فرمائیں، اور اس کے علاوہ ذکر اذکار جیسے درود پاک ہے، کلمہ پاک وغیرہ، ان کے اندر مشغولیت اس رات میں بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس رات اس کی خیر سے محروم کیا گیا وہ حقیقتاً محروم ہے۔ تو اگر مجھے کچھ ایسے سننے والے ہیں کہ جو اس رات کو ضائع کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تاش کی گڈی ہے، کوئی روڈ کے کنارے ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ہے باتیں کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچوں میں مشغول ہیں، تو خیر یہ تو سن نہیں رہے ہوں گے اسپیچ، لیکن ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور اگر کس تک یہ آواز پہنچ رہی ہو تو انہیں چاہیے کہ کم از کم ان طاق راتوں میں جس میں اگر آپ قیام کریں اپنے احتساب کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، تو آپ کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس رات کی قدر کریں، اور نہیں قدر کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں۔ دوسرا، قرآن کے حقوق کے بارے میں چند باتیں کہنے کا موقع دیا گیا ہے۔
تو مختصر وقت میں آپ کو عرض کروں، میں نے چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ خالی ہم اس کی عربک عبارت پڑھ کے ثواب حاصل کر لیں، اگرچہ یہ بھی سعادت کی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور آپ ویسے عربی عبارت پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، لیکن حقیقتاً قرآن کا نزول تھا ہدایت کے لیے۔ تو قرآن کا حق ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، اور ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے جس چیز سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں، وہ لینگویج ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ہدایت حاصل ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ترجمہ سے پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کلام سامنے والا کرتا ہے، اس کا ظاہر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن پوری تفصیل اور توضیح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا ایسا کر لو، سامنے والا کہتا ہے میں نے تو یہ سمجھا تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات ایک ظاہری کلام ہوتا ہے لیکن اس کے حقیقی مفہوم کو جب تک متکلم سے خود معلوم نہ کر لیا جائے، سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اور یہ باعث نزاع بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ضروری ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، غور سے اس کو سن کر سمجھیں۔ اگر سمجھیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، پڑھا ترجمہ تفسیر بھول گئے تو ہدایت کیسی؟ اس کے بعد اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، قرآن کو سننا، پھر عمل کرنا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا، اگر ہم نے گناہ کیا ہو تو اس کو چھوڑنا، نیک عمل اختیار کرنا، اپنی کیفیات کو تبدیل کرنا اس کے آیات کے تقاضوں کی روشنی میں، یہ انتہائی ضروری، اور پھر اس پر استقامت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا، پھر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور استقامت حاصل کرنا۔ جب یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کو ہدایت کہتے ہیں، یعنی اب ہدایت حاصل ہو گئی۔ اب ذرا اس آیت پر آ جائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ کیا کہ پہلے صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، پھر اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کیا، یعنی ان کے نفوس کو پاکیزہ کر دیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، اذہان اچھے ہو گئے، زبانیں پاکیزہ ہو گئیں، کردار بہترین ہو گئے، وہ علوم دینیہ کی دولت سے مالا مال ہوئے، ان کو حکومت کرنا آ گئی، گھر چلانا آ گیا، ان کو اپنے کردار کو صاف ستھرا کرنا آ گیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا۔ دیکھیں وہ عربی اللسان تھے، ان کی مدر لینگویج ہے عربک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے۔ وہی جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے جو ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے، اور ایک مراد الہی ہوتی ہے جو بعض اوقات صرف تفسیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا۔ اب جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی وہ تمام دیکھیں، صحابہ کرام نے قرآن سنا، غور سے سنا، اس کو سمجھا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کیا، جو اچھی باتیں تھیں ان کو اختیار کیا، اگر اپنی ذات میں کوئی کمی محسوس کی اس کو ختم کیا، اور اس پہ استقامت پذیر ہوئے، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو بزرگی سے نوازا۔ آج مسلمان کیوں اتنا زیادہ پستی کا شکار ہو گیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہم نے قرآن کے مضامین کو سمجھنا، سننا، ان کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد ماشاءاللہ 27ویں میں تک قرآن ختم ہوا، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کسی نمازی سے پوچھئے کہ کیا پڑھا گیا بتائیے، معلوم نہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ضرور پڑھیں، سمجھ میں نہ آئے تب بھی پڑھیں، ثواب ملے گا آپ کو، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا کیا وہ مقصود حاصل ہو رہا ہے؟ یہ 2 قرآن ختم ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، اور مسلمان سے پوچھ لیں کہ کیا اس میں آپ نے پڑھا؟ کچھ معلوم نہیں۔ یعنی پیغام الہی آپ تک پہنچا، ہم تک پہنچا، لیکن ہم نے اس پیغام الہی کو سمجھنے کی زحمت گوارہ نہ کی، حتیٰ کہ مر گئے۔ تو اس لیے مجھے سننے والے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے، خواتین و حضرات، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ کس قدر مطلب عجیب و غریب بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو ایک لیٹر بھیجا، خط بھیجا، اور اس میں 10-20 احکام تھے، اور کہا جیسے لیٹر ملے فوراً ان کو پورا کرو۔ خط مل گیا، اب وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کی خوشبو سونگھتا ہے، اس پہ عطر وغیرہ ڈالتا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور جب بھی بس دل چاہتا ہے اتارتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اس کو اوپر رکھ دیتا ہے، یعنی تعظیم بہت کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم نے وہ احکام پورے کیے تھے؟
تو جواب میں کہتا ہے کہ حضور وہ تو پڑھا ہی نہیں میں نے، لیکن میں اس کو چومتا رہا، آنکھوں سے لگاتا رہا، میں نے اس پہ عطر لگایا، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا، اوپر رکھا، بہت تعظیم کی۔ تو وہ فرماتے ہیں بتائیے بادشاہ اس کو انعام دے گا یا سزا دے گا؟ یقینی سی بات ہے سزا دے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے لیٹر نازل کیا گیا، اس کو دیا گیا کہ آپ ان احکام پر عمل کریں، وہ اس نے پورے نہیں کیے۔ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا وہ مقصود ہم پورا نہیں کرتے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حق زائل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے گھروں میں یہ رواج ڈالیں، روزانہ 2 آیات ترجمہ اور ایک اچھی تفسیر کے ساتھ۔ خزائن العرفان آپ تفسیر لے لیں، بہت پیاری تفسیر ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اپنے گھر میں 2 آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھا، تفسیر، چاہیں تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے تشریح تودیع آپ نے نہیں کرنی، بس جو لکھا ہے اس کو پڑھ کے آپ سنائیں، قرآن سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو آرام سے ختم کر لیں گے۔ آخری بات اس رات کے حوالے سے میں نے 2 باتیں کہی تھی، ایک بیان کر دی اور اب ایک آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس رات میں فضیلت کا حصول بہت اچھی چیز ہے۔ آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وظائف اختیار کرتے ہیں، آپ نوافل اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں، لیکن خدا را ایک نظر ان چیزوں پہ بھی ڈال لیں کہ جو ہم اس رات میں یا ایسی ہی راتوں میں ہمارے لیے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بعض اوقات حقوق العباد کی تلفی اتنی زیادہ گناہ جاریہ بن رہی ہوتی ہے کہ انسان ان راتوں میں بھی مغفرت کے دروازے اپنے لیے کھول نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ ماں باپ کو ہم نے ناراض کیا ہو، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہی ہے، ہم نے لوگوں کے پیسہ دبایا ہوا ہے، مال دبایا ہوا ہے، اور ہم ایسی رات میں بیٹھے مسجد میں اذکار کر رہے ہیں، ذکر الہی، نوافل پڑھ رہے ہیں، قضائے عمری ادا کر رہے ہیں، تو یہ سعادت ضرور تھی، لیکن یہ جو وبال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دے۔ لہذا کامل توبہ کی ضرورت ہے۔ ابھی انشاءاللہ غالباً ایک اشعار پڑھے جائیں گے، توبہ قبول ہو، ہمارا بچہ پڑھے گا، وہ بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ تو یہ کب پڑھنا بہتر ہوگا کہ جب آپ پہلے توبہ کر چکے ہوں گے، کیونکہ اس میں وہ بہت اچھے انداز سے پڑھیں گے اور ہمارے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے۔ تو قبول تو تب ہوگی جب ہم پہلے توبہ کریں گے۔ اس لیے یہ رات صلاۃ التوبہ بھی کہیں تو اس کو یہ لیلۃ التوبہ کہیں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ اس رات میں ہم اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کریں، کتنوں کو مارا ہے، کتنوں کی دل آزاری کی ہے، کتنوں سے بدتمیزیاں کی ہیں، کتنوں کے مال دبا کر بیٹھے ہیں۔ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، جن کے حقوق مجھ پر ہیں میں فوراً سے پیشتر ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس رات تو میری بخشش و مغفرت فرما دے اور مجھے استقامت عطا فرما کہ قرآن کے تقاضے کے مطابق میں لوگوں کے حق ادا کر کے اپنے آپ کو دنیا میں بالکل صاف ستھرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو اپنا حساب و کتاب دنیا میں ہی کر لو۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم فضیلتوں کے حصول کے لیے پرچے پکڑ کے نوافل پڑھ رہے ہوں اور صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہوں اور دیگر چیزیں، اور ماں باپ ناراض ہوں، گھر پہ ظلم کیا ہے، مال دبائے ہوئے ہیں، مریں گے تو شاید یہ پرچے اتنا کام نہیں آئیں گے جتنا خدا نہ خواستہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان برے اعمال و افعال کا وبال ہمیں تنگ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔